الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ ترجمہ: جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہودیوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عہد تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اس عہد کو انہوں نے اپنے عوام سے چھپایا اور بدل بھی دیا، کیونکہ جو صفات تورات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی، ان کو واقعی طور پر جاننے کے باوجود بھی تبدیل کر دیا اور اپنے عوام کو بتایا کہ جو صفات ہم نے پڑھی ہیں وہ ان پر منطبق نہیں ہوتی اور ان پر پوری نہیں آتی، اور اس طرح اپنے عوام کو اپنی جانب کر کے اپنی ریاست باقی رکھی اور اپنے عوام سے رشوت لیتے رہے۔ یہ عہد خداوندی کے عوض حقیر دنیا حاصل کرنا ہوا۔ یہودی مالیات کے سلسلے میں جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں دوسرے لوگوں سے بھی صادر ہوتی تھیں اور ہوتی رہی ہیں۔ اس لیے اس آیت کے اندر کسی جماعت کا نام لینے کے بجائے عمومی طور پر بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرما دی ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس آیت کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے تو جو لوگ عہد شکن ہیں، گویا اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں اور قسم فروش ہیں، جو اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، ایسے انسان 5 سزاؤں کے مستحق ہیں، اور کیا یہ بری سزا ہے۔ نمبر 1، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے تو بس دنیا ہی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے کلام محبت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3، ان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفقت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ نمبر 4، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کی غلاظت سے پاک نہیں کرے گا۔ اور نمبر 5، وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ زبان سے جو عہد شکن ہوتا ہے اور اپنی قسم کھائی جاتی ہے جھوٹی، اس کی کس قدر بری جو ہے وہ نتائج ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اب کچھ حدیثوں سے اس مضمون کو اور سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے تاکہ اس کا مال اس کے ذریعے سے حاصل کر لے کسی دوسرے شخص کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصدیق نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص مال بیچنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں نے اس کے عوض اتنا مال دیا ہے، اور یہ جھوٹ تھا کیونکہ اس نے اتنا مال نہیں دیا تھا جتنا اس نے بتایا۔ تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ نفع کمانے کے لیے گاہک کے سامنے جھوٹی قسم بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ فرمائے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کا برا ہو، نقصان میں پڑے، یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اور کسی کو کچھ دے کر احسان جتانے والا اور اپنی بکری کے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے چالو کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن اس سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے دوزخ واجب فرما دے گا اور جنت حرام فرما دے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کیا رسول اللہ، اگرچہ یہ معمولی ہی شے کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پیلو کے درخت کی ذرا سی چھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اپنے عہدوں اور اپنے قسموں پر قائم رہنے والا بنا اور ہم کو ہر قسم کی جھوٹی قسموں سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔